تعصب سے نمٹنا۔ ہمیں کبھی بھی تعصب سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ ہم نے اپنے پچھلے مطالعہ میں اپنے اصول میں دیکھا کہ پطرس کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ وہ تعصب کا شکار تھا، حتیٰ کہ وہ ایماندار بننے کے بعد بھی اس کا یقین تھا کہ یہودی اور خاص طور پر ایک یہودی ایماندار ہوتے ہوئے غیر قوم کے گھر جانا انتہائی غلط تھا۔ اور کرنیلیس کی کہانی کے وسیلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے اس آدمی پطرس اور اس کی رویا کو جو پطرس نے دیکھی استعمال کیا، اس پر ظاہر کیا کہ جس چیز کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے وہ اسے ناپاک نہ کہے، کیونکہ یسوع پوری دنیا کے لیے ہوا۔ اور مجھے یقین ہے کہ پطرس کو یاد تھا کہ یسوع نے کچھ کہا تھا جب وہ یسوع کی مصلوبیت سے پہلے صرف اس کا شاگرد تھا۔ آپ کو یاد ہے؟ اس نے کہا تھا، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے۔ اور وہاں یسوع حوالہ دے رہا ہے کہ صرف یہودی ہی نہیں بلکہ غیر اقوام بھی۔ اور پطرس کو یہ سبق سیکھنا پڑا، اور اسے یہ سبق سیکھنے میں کچھ دیر لگی۔ اب کیا ہوا؟ یہ وہ لمحہ ہے جب وہ یروشلم واپس گیا تاکہ اپنا تجربہ دوسرے مذہبی رہنماؤں اور مسیحیوں اور رسولوں اور اس کے ساتھ بیان کرے، پر اسے مزاحمت سہنی پڑی کیونکہ وہ بھی تعصب کا شکار تھے۔ اور غور کریں کہ کیا ہوا۔ اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا۔ جب پطرس یروشلم میں آیا تو مختون اس سے یہ بحث کرنے لگے کہ تو نامختونوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ دوسرے لفظوں میں وہاں ایمانداروں میں یہ گروہ بھی شامل تھا جو اپنے یہودی عقیدے پر اس قدر زبردست طور سے یقین رکھتے، اور ان کا ماننا تھا کہ غیر قوموں کے ساتھ کھانا کھانا بھی غلط ہے، حتیٰ کہ وہ ایماندار بننے کے بعد بھی۔ اور پطرس بھی ان سے متاثر ہوا، لیکن در حقیقت پطرس اب ایک نئی سوچ رکھتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا، اس نے اس کو ان لوگوں کو بیان کیا جن کے ساتھ اس نے اپنا تجربہ اور جو کچھ کیسریا میں ہوا بیان کیا۔ اس نے اپنی روشن خیالی کا اظہار کیا کہ کیسے خدا نے اس سے رویا کے ذریعے بات کی، اور پھر اس کے ذریعے کرنیلیس کے ساتھ براہ راست ملاقات کی۔ اور پھر وہ اعمال 11ویں باب کی 15ویں آیت میں یہ الفاظ بیان کرتا ہے، میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ وہ دوسرے رسولوں سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، یاد ہے کہ پینتیکوست کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا جب روح القدس ہم پر نازل ہوا اور ہم غیر زبانوں میں بات کرنے لگے۔ اس نے کہا، ایسا ہی کیسریا میں ان غیر قوم والوں کے ساتھ ہوا ہے جو مسیح پر ایمان لائے۔ اور پھر اس نے کہا، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ مگر پھر خدا نے ان کو بھی وہی تحفہ دیا جو اس نے ہمیں مسیح پر ایمان لاتے وقت دیا۔ تو میں خدا کو کیسے روک سکتا ہوں؟ اب یہاں میں ایک نہایت دلچسپ مشاہدہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا وہاں یروشلم میں جب پہلی بار نجات کا پیغام آیا تو انہیں یہ نہایت عجیب تجربات ہوئے۔ یہ منفرد تجربات پاک روح کے وسیلے سے ہوئے تھے۔ جب فلپس یروشلم سے نیچے سامریا کی طرف گیا تو پاک روح کے وسیلے بہت ہی عجیب تجربات ہوئے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ یہاں ہوا جب کیسریا میں غیر قوم والوں کے گھر خوشخبری پہنچی تو بہت عجیب منفرد تجربات ہوئے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بعد میں انطاکیہ میں بھی ہوا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بعد میں رسولوں کے اعمال میں، یہ افسس میں ہوا۔ آپ نے دیکھا جب آپ پوری اعمال کی کتاب میں کھلنے والی کہانی پر غور کرتے ہیں تو ان علاقوں سے آگے یروشلم اور یہودیہ اور سامریا بلکہ زمین کی انتہا تک خدا کے پیغام کی سچائی کی تصدیق کے لیے ان غیر معمولی اور منفرد تجربات کو دہراتا ہے۔ اب خدا تاریخ میں کسی بھی لمحے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر اعمال کی کتاب میں اس کھلنے والی کہانی میں کیسے خدا ان عجیب تجربات کو استعمال کرتے ہوئے پاک روح کے ذریعے ظاہر اور ثابت کیا کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے۔
بس ہم یہاں اس صورتحال میں بھی یہی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن غور کریں، میں اس اگلے پیراگراف کو ایک محتاط رد عمل کہتا ہوں۔ اب یاد رکھیں، پطرس پر تنقید ہو رہی ہے، وہاں پر کچھ تھے جو درست کہہ رہے تھے، پطرس تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے، وہ ختنے والا گروہ میں سے تھا، اور یہ وہ تھے جو ایمان لے آئے تھے اور اب بھی یہودی رسومات میں لپٹے ہوئے تھے۔ لیکن اس عام رد عمل پر غور کریں، جب انہوں نے یہ سنا، یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں یروشلم میں تھے، ان میں رسول بھی شامل تھے، وہ خاموش ہو گئے، جس کا مطلب ہے کہ وہاں شاید کوئی سنجیدہ قسم کی بحث ہو رہی تھی اور پھر خاموشی ہو گئی۔ وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اب مجھے سچائی کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا، حتیٰ کہ یہ یونانی متن میں بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پورا تصور موجود ہے۔ کیا آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے غیر قوموں پر بھی فضل کیا ہے؟ وہ اپنے تعصب میں سے مکمل طور پر نہیں نکلے، ان کے پاس حقائق ہیں، وہ اس حقیقت سے جو کچھ ہوا انکار نہیں کر سکتے، مگر وہ اب بھی کہہ رہے ہیں، واہ، خدا کے پاس غیر قوموں تک رسائی کے لیے کافی فضل ہے۔ یہ تعصب ہے، یہ طویل عرصے رہنے والا تعصب ہے، مگر انہوں نے اس پر قابو پا لیا اور انجیل کی مسلسل خوشخبری ان کے دلوں اور زندگیوں میں سرایت کرتی رہی، اور جیسا کہ پھر خدا نے پولس رسول کو بلایا کہ وہ غیر قوموں کا مشنری ہو، وہ سمجھنا شروع ہو گئے، اور آپ نے یہ کھلنے والی کہانی پوری اعمال کی کتاب میں دیکھی، جس میں وہ یروشلم سے نکل کر یہودیہ، سامریہ اور پھر زمین کی انتہا تک گئے۔ یہ یقینی ہے کہ یہودیوں کو اس گہری جڑ رکھنے والے تعصب سے نمٹنے میں وقت لگ گیا۔ حقیقت میں جب پولس رسول نے افسیوں کے نام خط لکھا تو اسے اس تعصب سے نمٹنا پڑا۔ وہ کلیسیا جس کی بنیاد پولس نے رکھی اور وہ وہاں 3 سال تک خدمت کرتا رہا، اور پھر اس نے انہیں خط لکھا، اور غور کریں اس نے ان ایمانداروں سے کیا کہا تھا۔ اس نے کہا، مگر تم جو پہلے دور تھے، یہ کون ہے؟ غیر قومیں۔ وہ کہتا ہے تم جو دور ہو، افسیوں کی کلیسیا کا ایک حصہ، اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ آپ دیکھتے ہیں، یہودی یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ خدا کے قریب ہیں، لیکن خدا ان کو بھی قریب لایا جو اس سے دور تھے۔ لہٰذا پولس جاری رکھتے ہوئے، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ تعصب طویل ہوتا جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پولس اس کے ساتھ نمٹ رہا ہے۔ پس اس سے ہماری ایک بہت عملی سوال کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، تعصب کی وہ کون سی جگہ ہیں جو ابھی تک مسیحیوں کے دلوں میں سرایت کر رہی ہیں؟ بہرحال سب سے پہلے یہ ایک عالمی مظہر ہے۔ تعصب آپ کو دنیا میں ہر جگہ ملے گا۔ آپ کو مختلف نسلی گروہوں میں دشمنی ملے گی، آپ کو تعصب اور دشمنی مختلف رنگت اور نسلوں کے گروہوں میں بھی ملے گی، اور یہ ایک عالمی گناہ ہے، اور یہاں تک کہ ہم اسے اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں۔ تعصب کے طویل رہنے والے اثرات، جیسے کہ یہ نسل سے متعلق، مذہب سے متعلق اور بہت سی چیزوں سے متعلق، اور اگر مسیحی ہوتے ہوئے ہم اس کے بارے میں محتاط نہ ہوئے تو یہ تعصب کے عناصر ہماری زندگیوں میں آ سکتے ہیں، اور کتاب مقدس اس کے بارے میں بہت واضح ہے۔ یعقوب اسے گناہ کہتا ہے، اور ہمیں اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ میرے اپنے تجربے میں نے ایک مذہبی گروہ میں پرورش پائی، اور بنیادی طور پر مجھے بچپن ہی سے سکھایا گیا کہ میں دوسرے لوگوں میں سے بہتر ہوں، کیونکہ میں اس مذہبی گروہ کا حصہ تھا۔ اب میں جان گیا کہ نجات کا تصور اور انجیل کی خوشخبری ہر ایک کے لیے ہے، اور میں اس حقیقت سے انکار کروں گا کہ میں متعصب تھا، اور یہاں تک کہ مجھے اس کا احساس بھی نہ ہوا کہ مجھ میں تعصب ہے۔ مجھ میں طویل رہنے والے تعصب کے پہلو تھے، اگرچہ میں موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ میں رہا
اور وہاں سے تعلیم حاصل کی اور میں نے کتاب مقدس کا مطالعہ کیا، یہاں تک کہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی ایسے صورتحال نہ تھی، اور میں یقین کرتا ہوں کہ خدا نے اپنی حاکمیت میں ہوتے ہوئے مجھے اجازت دی کہ میں اسے ایک بحران کے طور پر لیتے ہوئے اپنے تعصب سے نمٹ سکوں۔ اپنے دل کی گہرائی میں پھر بھی میں محسوس کرتا تھا کہ اس گروہ کی وجہ سے میں اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ محسوس کرتا تھا۔ اگرچہ بنیادی طور پر میں اس مذہبی گروہ کو چھوڑ چکا تھا، لیکن میرے اندر گہرائی میں یہ موجود تھا اور میں اس کو پہچان نہیں سکا، اور خدا نے سلسلہ وار ایسی چیزیں میری زندگی میں واقع ہونے دی جہاں میں گہرائی میں اس تک پہنچ سکا، اور مجھے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچنا پڑا تاکہ وہ میری مدد کر سکیں۔ اس عمل کے دوران میں نے احساس کیا خدا میری روح کی گہرائی میں موجود ایک عنصر سے نمٹ رہا ہے۔ اگر میں خداوند کے لیے استعمال ہونے والا ہوں، اگر وہ مجھے استعمال کرنے والا ہے، تو مجھے اس تعصب سے نمٹنا ہوگا۔ یہ سب دیکھنے میں خدا نے میری مدد کی۔ اگر آپ اس کو مختصر کرنا چاہتے ہیں تو حقیقت میں یہ فخر تھا، کیونکہ فخر اور تعصب ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لہٰذا خدا اس کے ساتھ نمٹتا ہے۔ یہ تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے اس سے بہت بڑا سبق سیکھا۔ اور جو میں نے سیکھا اس میں سے ایک یہ کہ یہ ایک گناہ ہے جو ہماری زندگی کا حصہ بن سکتا ہے، اور یہاں تک کہ ہم اس کی پہچان نہیں کر سکتے۔ اب حوصلہ افزا چیز یہ ہے کہ پطرس کو یہ دریافت کرنے میں 5 سال لگ گئے کہ وہ تعصب کا شکار ہے، اور آسمان سے اس رویا اور کرنیلیس کے ساتھ ہونے والے تجربے سے اس پر ظاہر ہوا کہ اس میں تعصب ہے۔ لیکن دلچسپ چیز جس کو میں نے گنا، میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے بھی یہ سمجھنے میں 5 سال لگ گئے کہ مجھ میں تعصب ہے۔ اس نقطے پر مجھے محسوس ہوا کہ میں کافی اچھی صحبت میں ہوں جہاں تک پطرس رسول کا تعلق ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہماری زندگی کا حصہ بن سکتا ہے، اور ہمیں اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو خدا ہماری مدد کرے گا اور وہ ہمیں استعمال کرے گا۔ بس یہاں وہ اصول ہے جو ہمیں کبھی بھی تعصب سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔